آج کی کہانی، آج کی بات امریکہ سے لی گئی ہے۔ یہ امریکہ کے ایک اولڈ پیپل ہوم سے ہے۔ اس کہانی نے انسانی نفسیات کی شکل تبدیل کر دی۔ اس کہانی کے نتائج کیا نکلے یا کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح کہ امریکہ کے ایک اولڈ پیپل ہوم میں لوگوں کو خوفناک بیماریوں میں مبتلا کچھ شخص تھے۔ یہ چند مہینوں کے مہمان بوڑھے لوگ تھے، زیادہ تر دنیا کی بیزار ہو چکے ہوئے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ان پر ایک تجربہ کرنا کہا۔ اس نے پودوں کے چند گملے لے کر ہوم میں پہنچا دیے۔ اس کے بعد بوڑھے لوگوں کے 2 گروپ بنائے۔ یہ پودے دونوں گروپوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک گروپ کو بتایا گیا کہ یہ پودے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو اپنے پانی دینا ہے، ان پہ دھوپ میں رکھنا ہے، ان کو کھاد دینی ہے، ان کا چیک کرنا ہے، ان کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ جبکہ دوسرے گروپ سے کہا گیا کہ یہ محض پودے آپ کے کمرے میں رکھ دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی ذمہ داری اٹھا لیں، نہ چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ اور اس طرح 2 گروپ بنا دیے گئے۔ پھر ان دونوں گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ گروپ 1 کے بوڑھوں نے پودوں کی ٹیک کیئر شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ نے ان کو پانی دینا شروع کیا، اس نے گوڈی کرنا شروع کی، ان کے کیڑے مکوڑوں کا خیال رکھا، پانی دھوپ میں رکھنا شروع کیا، مچھروں سے بچایا۔ پھر ان کے دوسرے گروپ کا مظاہرہ کیا گیا، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر پروفیسر نے مریض بوڑھوں کی جسمانی صورتحال کو دیکھنا شروع کیا تو ان میں اسے تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ پہلے گروپ کے لوگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح ان کا خیال کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پودے ملنے سے قبل یہ لوگ سارا دن بستر پر گزار دیتے تھے، یہ چڑچڑے اور بدمزاج ہو گئے تھے، انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ لیکن پودے ملنے کے بعد ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا ہے، یہ خوشگوار ہو گئے ہیں، یہ دوسرے لوگوں سے آرام سے بات کرتے ہیں، ان کی شائستگی آ گئی ہے، یہ اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، ان پر دواؤں کا انحصار کم ہو گیا ہے، یہ جسمانی لحاظ سے فٹ بھی ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسرے گروپ کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، یہ لوگ سارا دن بستر پر پڑے رہتے ہیں، عملہ بد سے بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے۔ جب اس کا رزلٹ آیا تو پروفیسر کو یہ حیران کن نتائج تھے۔ اس نے دیکھا کہ گروپ 1 کے لوگ جو ہیں وہ صحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ گروپ 2 کے لوگ زیادہ چڑچڑے ہو گئے ہیں اور یہ 30% زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ حیران کن نتائج تھے۔ اس نتائج نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کو زندگی کا ایک بوجھ لگنے لگ جائے، آپ کو کوئی مقصد نہ ملے، تو آپ کی قوت برداشت اور ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جبکہ پہلے لوگوں کی زندگی میں یہ اضافہ ہو گیا تھا، ان کی زندگی خوشگوار ہو گئی تھی اور مضبوط بھی۔ تو بات بہت آسان ہے۔ اگر ہم زندگی کی اسٹڈی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی میں جب کوئی مقصد، کوئی گول آ جاتا ہے تو ہماری قوت مدافعت، ڈیفنس سسٹم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں لگے کہ ہماری زندگی کو بے مقصد ہے تو پھر ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہ سوچ ہی ہمیں بستر مرگ پر لے جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بے مقصدیت ہے۔ ہم لوگوں کو مقصد ہی معلوم نہیں ہمارا کیا ہے۔ آپ آج کوئی مقصد حاصل کریں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔